السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسى الا ذریۃ من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 83 84 85 86 یعنی 83 84 85 86 یہ چند آیات سورہ یونس سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائی فرعون علیہ السلام کے ساتھ، ہارون علیہ السلام کے ساتھ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کو نبی بنا کر کے فرعون کے دربار میں بھیجا کہ جائیں اور وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کریں، اللہ کی وحدانیت کو پیش کریں، اور بنی اسرائیل جو ایک عرصے سے غلامی کے پنجے میں ان کو چھڑائیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، جیسا کہ اس سے پہلے کے درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک اللہ کے عبادت کی دعوت دی، بنی اسرائیل کے آزادی کا مطالبہ کیا، تو فرعون کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام سے نشانی طلب کی، معجزہ طلب کیا۔ تو معجزہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، اژدہا، ہاتھ اپنے جیب کے اندر ڈالا تو بالکل چمکتا ہوا ید بیضا بن گیا۔ اس کو فرعون کے درباریوں نے جادو سے تعبیر کیا اور جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جیسا کہ بتلایا گیا آپ کے سامنے۔ یہ سارے گھٹنا چکر چل ہی رہے تھے کہ اس درمیان سے فرعون کے قوم کے کچھ لوگ ان چیزوں سے کنونس ہو کر، حق کو پہچان کر، یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن کچھ لوگ، بہت سارے لوگ نے۔ ابھی جو آیت کریمہ آیت نمبر 83 آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما آمن لموسى الا ذریۃ من قومه۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ کیوں ایمان نہیں لائے؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں آگے بیان فرمایا۔ یہاں پر فرعون کی قوم کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جو آج کے ڈیٹ میں یہودیوں کے نام سے جانی جاتی ہے، یہودی لوگ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے علاوہ اس وقت ایک اور قوم تھی فرعون کی، جن کو قبطی لوگ کہا جاتا، قبطی۔ تو فرعون کی قوم میں سے کچھ لوگ ہی ایمان لائے، کچھ لوگ ہی، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے، امام عوفی روایت کرتے ہیں۔ اس تفسیر کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام عوفی سے، اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ بنی اسرائیل تو سب کے سب ایمان لے آئے تھے، بنی اسرائیل تو سب کے سب ایمان لے آئے تھے، فرعون کی قوم سے کچھ لوگ ایمان لائے، جس میں فرعون کی بیوی آسیہ اور قوم فرعون کا مومن اور فرعون کا خازن اور اس کی بیوی، یہ بطور خاص قابل ذکر ہیں جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ فما آمن لموسى الا ذریۃ من قومه، موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم میں سے کچھ لوگ ہی ایمان لائے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ہی ایمان لائے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر فرعون کی قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چند لوگ ہی ایمان لائے، یہ بات بالکل مشہور ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں، اور بہت سارے مفسرین نے اپنی تفسیر میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تو سب کے سب ایمان لے آئے۔ کیوں ایمان لے آئے؟ کیونکہ وہ لوگ پہلے سے ہی ایک نجات دہندہ کے انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھیجے
اور ہم لوگ جس غلامی میں پڑے ہوئے ہیں، جس پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے فرعون ہم لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی کسی کو بھیج کر کے ہم لوگوں کو آزاد کروا دے۔ اور ان لوگوں نے اپنے پرانے زمانے سے صحیفوں کے اندر اور نبیوں سے بھی سن رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کو نجات دلانے والا اور اس دنیا کے اندر اسٹیبلشڈ کرنے والا ایک نبی آنے والا ہے، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ وہ سارے کے سارے صفات موسیٰ علیہ السلام کے اندر پائے جاتے تھے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ ان لوگوں کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور یہ سارے کارنامے ہونے لگے، اس سے تو سارے کے سارے لوگ خوش ہیں اور ان کے اوپر ایمان بھی لے آئے۔ لیکن فرعون کے قوم میں سے کچھ لوگ ہی ایمان لائے، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، فرعون کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہت کم اور کچھ لوگ ہی ایمان لائے، علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، اور جو لوگ ایمان لائے وہ بھی ڈرتے ہوئے۔ کس سے ڈرتے ہوئے؟ فرعون سے ڈرتے ہوئے اور اپنے حکام سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ان کو یہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، تکلیف دینا نہ شروع کر دیں، اذیت دینا نہ شروع کر دیں۔ کیونکہ ڈر کس کو ہوگا؟ فرعون کے قوم کو ہی ہوگا۔ بنی اسرائیل کو تو ڈر کی کوئی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ پہلے بھی ان لوگوں کے اوپر سخت ترین ظلم و ستم فرعون کر ہی رہا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی ان کے ظلم و ستم میں کمی نہیں ہوئی، تو ان لوگوں کو تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن فرعون کے قوم کے لوگ ڈر ڈر کر کے ایمان لائے کہ کہیں فرعون کو پتہ چل گیا اور کہیں ان کے حکام کو پتہ چل گیا تو پھر ان کی خیریت نہیں ہے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین کے اندر بڑا زور رکھتا تھا، ہر ایک کے اوپر دبدبہ بنا کر کے رکھتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور جب اس کو پتہ چلتا تھا کہ کسی نے غلطی کیا تو وہ حد سے آگے بھی بڑھ جاتا تھا، سزا دینے میں کسی طرح کی کوئی نرم دلی وہ نہیں کرتا تھا، بہت سخت قسم کی سزا دیتا تھا۔ اسی لیے قوم کے لوگ ڈرتے کچھ لوگ ہی ایمان لائے۔ محترم سامعین اکرام، یہ آیت کریمہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کوشش کے بعد جہاں ان کی قوم کے لوگوں میں سے کچھ سارے کے سارے لوگ ایمان لائے، وہیں بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں اور بھی دوسرے مقام پر کیا ہے۔ سیدہ آسیہ کا بھی ذکر کیا ہے، فرعون کے قوم کے مومن کا بھی ذکر کیا ہے، اور خازن کا بھی ذکر جو ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فرعون کے قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، وہ اس لیے کہ وہ لوگ فرعون سے اور حکام سے ڈرتے تھے۔ فرعون بہت زیادہ زوراور بھی تھا اور جب معاملہ آ گیا تھا تو حد سے آگے گزرنے والا بھی تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے یا قوم اپنی قوم سے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین اگر تم مسلمان ہو۔ یہ بات اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیوں کہا؟ اس لیے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر پہلے بھی ظلم ڈھایا کرتا تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی ظلم کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے ظلم سے پریشان ہو کر کے بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ کیا کریں، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا اور اب آپ کے آنے پر بھی ظلم میں کمی نہیں ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم توکل کرو، بھروسہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے یہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں اسی قوم کے لیے ہو رہی ہے جو ابھی اسرائیل ہے، یہ قوم جو ابھی اسرائیل ہے، جو ابھی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے ان لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ آج اتنے سارے جھگڑے ہیں، اس کی وجہ بس وہی ہے کہ اگر یہودی قوم حق پر ہوتی اور اگر صحیح ہوتی تو آج دنیا میں اتنے سارے فتنے فساد برپا نہیں ہوتے۔ آج دنیا کے اندر جس خطے میں بھی فتنے برپا ہو رہے ہیں یہ اسی قوم کی وجہ سے۔ ایک زمانے میں یہ قوم بھی اسی حالت سے گزر چکی ہے، لیکن پھر بھی اس قوم کو آج بھی احساس نام کی چیز نہیں ہے، آج بھی اس کی نظر میں انسانی جان اور عزت و آبرو کی کوئی قیمت نہیں ہے، اپنی عزت بھی لٹانے کے لیے تیار ہے
اور دوسروں کی عزت لینے کے لیے بھی تیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس قوم کو ذلیل و رسوا کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے پیغمبر نے ان کو دیکھیے کیسے سمجھایا. اگر آج یہ قوم حق پر ہوتی اور صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والی ہوتی تو آج بھی بیت المقدس انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا. لیکن چونکہ یہ لوگ شروع سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی حالت ہے، اس حالت سے جب ان کو آزادی ملی تو آزادی کے بعد سے ہی ان لوگوں کی بدماشیاں شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ان لوگوں کی بدماشیاں شروع ہو گئی اور اسی وجہ سے ہمیشہ یہ لوگ ذلیل ہوتے رہے اور آگے بھی یہ لوگ ذلیل ہوں گے. آنے والے وقت میں بھی یہ لوگ بہت ہی ذلت کی زندگی گزارنے والے ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے تو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے رستہ پیدا کرنے والا ہے. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. تو اس وقت جو بنی اسرائیل تھے وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے، ان کا اثر بھی اور ان کی نصیحتوں کا اثر بھی بنی اسرائیل پر تھا. فوراً بنی اسرائیل کی جو نیک لوگ تھے ان لوگوں نے کہا، فقالوا، اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم لوگوں نے اللہ پر توکل کیا. دیکھیے اللہ پر ان لوگوں نے توکل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم کے پنجے سے بھی آزادی دلا دی. آج جو مسلمان جہاں کہیں بھی پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی اگر اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اللہ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اللہ سے مانگتے رہیں تو یقیناً اللہ ان کو ضرور بھی ضرور دے گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا. مسلمانوں کو بھی یہ دعا کرنا چاہیے کیونکہ بنی اسرائیل آج کے ڈیٹ میں موسیٰ علیہ السلام کے اہل نہیں ہیں. بنی اسرائیل آج کے ڈیٹ میں فلسطین کے بھی اہل نہیں ہیں. بنی اسرائیل آج کے ڈیٹ میں بیت المقدس کے بھی اہل نہیں ہیں. بنی اسرائیل آج کے ڈیٹ میں موسیٰ علیہ السلام کے بھی اہل نہیں ہیں. یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر کے فلسطین کے اندر جو قومیں ہمیشہ آباد رہی ہیں ان کے طریقہ کار سے ہٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے انحراف کرتے ہوئے آگے بھاگ رہے ہیں. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں اور یہ دعا کریں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے کافر قوم سے ہمیں نجات دے دے. کوئی بھی لڑ رہا ہو بنی اسرائیل کی طرف، کوئی بھی لڑ رہا ہو فلسطینیوں کی طرف سے، کوئی پرابلم نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ضرور اللہ جل جلالہ ان لوگوں کو ضرور نجات دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا یہاں پر سکھلائی ہے، اگرچہ بنی اسرائیلیوں کو سکھلائی ہے لیکن ہم مسلمانوں کے لیے بھی دعا ہے کہ جب فتنے کا وقت ہو، جب پریشانی کا وقت ہو، جب غم کا وقت ہو، مصیبتوں کا وقت ہو، ظالموں کے ظلم کا وقت ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے کافر قوم سے ہمیں نجات دے دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.